اسلام نے توجہ دی ہے، آپ لوگ بھی توجہ کریں. شاید آپ میں سے کوئی حکیم بنے، شاید آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے، شاید آپ میں سے کوئی جو ہے وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنے، جو بھی بنے. ڈاکٹری کو کن چیزوں سے سروکار ہے؟ ڈاکٹر کو جو ہے لوگوں کی جانوں سے سروکار ہے. ڈاکٹر کا تعلق لوگوں کی جانوں سے ہے، یعنی لوگوں کی جانوں سے کھیلیں گے، لوگوں کے ناموں سے کھیلیں گے. بیٹیاں، عزت، بیویاں ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں. اگر چاہے تو بچوں کو یتیم کر دے، ایک ٹیکے میں ماں کو فارغ کر دے، بچے یتیم. اور مقررات جو ہیں اسلامی اس سلسلے میں دامنگیر ہے. وہ ہمارا تصور یہی ہے نا کہ ڈاکٹر اسلام سے فارغ ہے، نہ کوئی آداب نہ کوئی احکام. ہم نہیں پڑھاتے نا. یا کبھی سنا ہے کہ ڈاکٹروں نے جو ہے ڈاکٹری کے پیشے کے مطابق اسلامی کلاس رکھا ہو جس میں ان کو بتایا جائے کہ ہمیں ڈاکٹروں کے آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں. احکام فزیکس کی کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ ڈاکٹری کے احکام اسلام میں شاید سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن کتابیں ہیں، فتاوے ہیں. تو لہٰذا اسلامی مقررات اس سلسلے میں لاگو ہیں. اب جو بھی حرفہ ہو، جو بھی جو ہے شعبہ ہو، اس میں اسلام کی طرف سے اپنے آداب ہیں اور اپنے قوانین ہیں، اپنے احکامات. اور اسی طرح سے ڈاکٹری کے شعبے میں بھی اسلامی آداب ہیں اور احکامات ہیں. اور ہر ڈاکٹر کے لیے خداوند متعال کی طرف سے لازم ہے کہ آداب کی، احکام کی رعایت کریں لازماً، اور کم و بیش آداب کا بھی خیال رکھیں تو اس کے حق میں بہتر ہے. تو لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ مختصراً مہم ترین آداب، جن میں سے بعض واجب ہیں بعض مستحب ہیں، اس کی طرف اشارہ کریں. نمبر 1، سب سے پہلی ذمہ داری ڈاکٹر کے لیے اسلامی مقررات احساس مسئولیت ہے. ذمہ داری کا احساس کہ ایک ڈاکٹر ذمہ دار ہے، نہ صرف دوائی لکھنے کا ذمہ دار ہے، مریض کا بھی ذمہ دار ہے، مریض کی بیماری کا ذمہ دار ہے. وہ یعنی اس سلسلے میں وہ ذمہ دار ہے. احساس مسئولیت مہم ترین اور اصلی ترین آداب پزشکی ہے، ڈاکٹری کے آداب ہے، طبابت کے آداب میں سے. اس لیے کہ یہی احساس ہے کہ جو ڈاکٹر کو اپنے اخلاقی ذمہ داریوں اور اپنے قانونی اور شرعی ذمہ داریوں پہ عمل کرنے کا احساس اس میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ احساس مسئولیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ اخلاقی ذمہ داری ہے میری، یہ شرعی ذمہ داری ہے میری، یہ قانونی ذمہ داری ہے میری، مجھے اس کی رعایت کرنی چاہیے. اگر جس کے پاس احساس مسئولیت نہ ہو تو وہ ڈاکٹر اور گوشت مارکیٹ کے قصاب میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کاٹ کاٹ کے کھاتے کھلاتے ہیں، یہ بھی کاٹ کاٹ کے کھاتے کھلاتے ہیں. چونکہ یہاں احساس مسئولیت ہے تو پھر ڈاکٹر کا پیشہ بہت مقدس پیشہ ہے. اب بیماروں کے سلسلے میں، دواؤں کے سلسلے میں جس قدر اس کی ذمہ داریاں ہوتی اور احکامات ہیں، یہی احساس مسئولیت ہے جو ڈاکٹر کو وادار کرتا ہے کہ ان کی رعایت کریں، تمہاری ذمہ داری ہے. احساس مسئولیت سب سے بڑے آداب میں سے. حضرت آغا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ہلانے والی حدیث بیان کی ہے، وہ بھی حضرت مسیح کی زبانی. حضرت عیسیٰ مسیح کے قول کو نقل کیا، چھٹے امام نے نقل کیا. اور ڈاکٹروں کے رونگٹے، جو بھی البتہ احساس مسئولیت والے ڈاکٹروں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس سے مسئولیت کی سنگینی کو بیان کیا.
چھٹے امام نے فرمایا، سنیں، فرمایا کہ حضرت مسیح نے فرمایا جو شخص کسی زخم کے علاج کے سلسلے میں زخم کو کھلا چھوڑ دے، کسی زخم ہے، کسی کو زخم ہوا ہے، خنجر کا زخم مثال کے ساتھ، کسی کے زخم کا علاج کرنا اس نے، اور اس نے اسے چھوڑ دے، لاپرواہی کرے، تو یہ شخص حتماً شریک ہے اس شخص کے ساتھ جس نے یہ زخم اس کے جسم پہ وارد کیا ہے۔ یعنی ڈاکٹر اگر ایک زخم اس کو چھوڑ دیں، جبکہ مثال باندھنا چاہیے، دوائی لگانا چاہیے، اس کو پیک کرنا چاہیے ورنہ زخم خراب ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے ایک زخم کو چھوڑ دیا، اس کا علاج نہ کرے، تو پھر جس نے زخم وارد کیا، جس نے اسے زخمی کیا ہے، ڈاکٹر اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو یہ ایک روشن اور واضح لاجک ہے اور واضح روشن منطق ہے۔ نہ صرف پیروان اسلام اور پیروان مسیحیت بلکہ کسی بھی جو ہیں باوجدان ڈاکٹر جو ہیں اس سے انکار نہیں کرے گا کہ یعنی حتیٰ مسلمان نہ بھی ہو، مسیحی بھی نہ ہو، تب بھی چونکہ اس کے اندر وجدان ہے، باوجدان با احساس ڈاکٹر ہے، اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ واقعاً وہ شریک ہے، کیونکہ اس نے زخم وارد کیا، اس نے زخم کو اور خراب کر دیا۔ اسی لیے شائستہ ہے اور بہتر ہے کہ تمام ڈاکٹرز اس حدیث مبارکہ کو، اس قول حضرت مسیح کو فریم کریں اور آب طلا سے لکھیں، سونے کے پانی سے، اور ہر ڈاکٹر اپنے کلینک میں لگا دیں۔ واقعاً اس قابل ہے یا نہیں؟ اسی ایک جملے میں تمام آداب درج ہیں، تمام تر احتیاط اس میں شامل ہیں۔ یہ ڈاکٹر اس لائن میں، ایک خطرناک لائن میں پہ یہ ڈاکٹر کھڑا ہے، یا اس طرح ہو سکے اس طرح، ایک غلطی کریں اس طرح، اگر ایک اسی کی ذمہ داری کا احساس کریں اور رعایت کریں تو وہ پھر اس طرح وہ بالکل خطرے پہ، یعنی تلوار کی دھار پہ کھڑا ہے۔ اسی منطق کی بنیاد پر ڈاکٹر کی کوتاہی، اس کی تقصیر بیماروں کے علاج کے سلسلے میں، ان کی کوتاہی اس بات کی سبب بنتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بیمار کی ہلاکت میں یا بیماری میں شریک ہے۔ ڈاکٹر کی کوتاہی سے مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، یہ ایسے ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، علاج کرتے جا رہے ہیں، بھائی اس سے ٹی بی ہو گیا، آپ 6 مہینہ دوائی کھلانے کے بعد کتنا ٹی بی نہیں تھی، بابا 6 مہینہ آپ نے اتنی دوائیاں کھلا دی، ابھی کہتے ٹی بی نہیں ہے، کہتے ٹی بی تھے ہی نہیں، خالد نے غلطی سے آپ نے 6 ماہ کورس کیے، کتنے کیمیکل کھائے، آخر میں کہتے ہیں ابھی نہیں ہے، کوئی ٹی بی بھی نہیں ہے، آپ کو ملیریا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر جان لیوا ہے یہ کورسز، اسے مفت میں اگر بندے کو 6 مہینہ 7 مہینہ کورس کرائے، اس کے بعد کہتے ہیں نا صحیح نہیں تھی۔ تو لہٰذا اسی منطق کی بنیاد پر ہر ڈاکٹر جو کوتاہی کرے وہ بیمار کی بیماری میں سہیم ہے، حصہ دار ہیں وہ بھی، جس طرح بیماری کہیں سے آ گئی ہے یہ ڈاکٹر بھی اسی میں شریک ہے کہ ایک حصہ ڈاکٹر کے کھاتے میں۔ لہٰذا ڈاکٹر مسئول ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ بیمار کے علاج میں کوشش کریں، اسے درست طریقے سے علاج کریں،
اور کسی بھی بہانے سے اپنے آپ کو اس مسئولیت سے جو ہے آزاد نہیں کر سکتا۔